اب تک جو ہے فتوح الغیب کا جو 17-18 مقالے جو ہے ہم تلاوت اس کا شرف حاصل کر چکے۔ یہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو ہے 18واں مقالہ ہے، المقالۃ الثامنۃ عشرہ، 18واں مقالہ ہے۔ اس کی جو ہے آج انشاءاللہ اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرے۔ اب یہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ جو مترجم ہے اس کتاب کے، انہوں نے اس عنوان کو جو ہے اس مقالے کو شکوہ کرنے کی ممانعت اس کا عنوان دیا ہے، not to complain، شکوہ کرنے کی ممانعت۔ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو بھی گزند اور تکلیف پہنچے، یعنی تکلیف اور رنج پہنچے، تو کسی دوست یا دشمن کے سامنے شکایت نہ کرو، اور تمہارے پروردگار نے جو کیا ہے اور جو بلا اتاری ہے اس میں اسے متہم نہ کرو، انہیں تہمت مت لگاؤ۔ یہ خیال نہ کرنا کہ ایسا تمہاری دشمنی اور بدخواہی کے پیش نظر کیا ہے، ممکن ہے کہ اس کے ضمن میں ایسی مصلحت پنہاں ہو جس کا فائدہ تمہیں حاصل ہوتا ہو، واللہ عالم۔ وہ چاند جیسا محبوب جو ظلم بھی کرے تمہیں اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہارا امتحان مقصود ہو، اس لیے کہ محبت کرنے والا محبوب کے کسی عمل پہ شکوہ نہیں کرتا۔ اگر شکوے کی گنجائش ہے تو محبت میں نقص ہے، اگر شکوہ کر سکتے تو سمجھ لینا کہ محبت کامل نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے۔ ورنہ دستور محبت یہ ہوتی کہ محبت میں کبھی گلہ نہیں ہوتا، کبھی شکوہ نہیں ہوتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوہ بھی کرتے آپ، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ میں بیشتر اپنے گفتگو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کرتے رہتا ہوں کہ دیکھیے شکوہ کرنا کیا ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے آ کے کوئی اپنی پریشانی کا اظہار کرا تو نادانی میں، دانستہ تو کوئی مسلمان کوئی ایمان والا نہیں کر سکتا، مگر نادانی میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ میرے کو جو تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ یہ میرا دوست دور کرے گا، یہ میرا رشتہ دار جو بھی ہے وہ میرا دور کرے گا۔ تو اب یعنی کتنی بڑی گستاخی ہو جا رہی ہے آپ کی کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئی کوئی بھی مصیبت ہو، کچھ ہو، تو اس کو غیر کے سامنے اس کا شکوہ مت کرو۔ اب کیا کروں میں؟ تو دیکھیے سب سے بہتر چیز کیا ہے کہ جب آپ غیر کے سامنے جب اللہ کا شکوہ کرتے ہیں تو آپ کو عزت میں اضافہ نہیں ہوتا، ذلت میں اضافہ ہوتا، کیونکہ سامنے والے آپ کی پریشانی سے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی پریشانی سے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بالکل سادی زبان میں اگر میں آپ کو یہ سمجھایا کہ اگر آپ کسی دوست سے بولے بھائی میرے حالات بہت اچھے، پریشان ہوں میں وہاں، تب 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ لوگ سنتے ہیں، بڑے غور سے سنتے آپ کی بات، اور ظاہر ان میں ہمدردی بھی بتاتے کہ ہاں یار بڑی پریشان۔ اب اس کے بعد میں اب روزانہ آپ ان سے مل رہے ہیں اور آپ ان سے شکوے شکایتیں کرتے جا رہے ہیں، آپ وہ لوگ بھی اب آپ ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئے، آپ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئے، ان کی دلچسپی کا ذریعہ بن گئے۔
اب وہ لوگ بولتے ہیں دیکھو بھائی آ گیا، اب شروع کرتا کہانیاں قصے اپنے، تو اب جو ہے مزہ اٹھا رہے ہیں۔ اب وہ دن بڑھتے گئے تو اس کے بعد میں وہ چار میں سے دو غائب ہو جاتے ہیں، اب دو بیٹھے بولتے گئے تو یعنی مذاق ہو رہا آپ کا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، نہیں، آپ سے چھیڑ چھیڑ کے، آپ سے مذاق کر کے، آپ کا ہنسی تمسخر اڑا رہے ہیں وہ لوگ۔ اس کے بجائے آپ ان کے ساتھ گئے اور بڑے سکون کے ساتھ، کیا حال ہے؟ الحمدللہ اچھا ہوں، الحمدللہ بڑا سکون میں ہوں، تو ان کی پریشانی بڑھ جاتی۔ ارے کچھ نہیں ہے، مگر جب دیکھو جب ایسا حشاش بشاش، ایسا ایسا بتاتا اپنے آپ کو جو ہے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کو، تو جب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کسی چیز پہ جب ہم پردہ ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا آپ سے کہ میرا بندہ میرے امتحان کو کسی کے سامنے جا کے نہیں رویا۔ ہاں، اب دل بھر آیا، اندھیری رات میں خدا کے سامنے رو لو، جس کے ساتھ جو معاملہ ہے اسی کے ساتھ کر لو، مگر دنیا والوں کے سامنے شکوے شکایت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ شکوے شکایت میں آپ کے مصائب بڑھتے کم نہیں ہوتے، اور اس کی پردہ داری میں آپ کے لیے آسانیاں ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت پیدا ہوتی ہے کہ میرا بندہ جو ہے یہ میرے دیے ہوئے امتحان کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، تو محبت بڑھ جاتی۔ بہت ساری مثالیں ہیں، تو مثال کے طور پہ اگر آپ کا اپنا بچہ اگر کسی دن کھانے کے لیے اس کی پسند کی غذا نہیں ملی، سوکھا دال روٹی چاول دال مل گئی تو انہیں ناراض ہو کے پسند نہیں آیا، تو بازو کے چچا کے ماموں کے پھپھا کے پڑوس کے گھر میں جا کے بولا کہ بھائی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میرے کو کھانے کو نہیں ملا، آج کھانا ہی نہیں کھا سکا، خالی دال تھی فلاں تھی یہ تھی، تب وہ لوگ بٹھا کے جو ہے اس کو ایک دو گوشت کی بوٹیاں سامنے رکھ دیا کرے، تو انہیں خوشی سے کھا لیا اس کو۔ اب یہ اطلاع اگر آپ باپ کو ملی تو کتنا صدمہ ہوتا، اس کو کتنا صدمہ ہوتا کہ ارے میرا بیٹا ہو کے، ارے میری پریشانی کے وقت میں ارے بھائی میرے گھر کی باتیں جا کے باہر سے والوں سے بولتا، اور میری کمزوری میری غربت کا جو ہے باہر والوں کے سامنے اظہار کر کے میرا مذاق اڑاتا، تو تکلیف ہوتی۔ ماں باپ کو ویسی اولاد سے تکلیف پہنچتی جو دوسروں کے پاس جا کے یہ بولے کہ بھائی ہم غریب ہیں، ہمارے کو کھانے کو نہیں پریشانی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کے اس عمل سے جیسے آپ کے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی، تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ہوتا کہ بھائی میرا بندہ تھا تو میرا امتحان تو میرے سے انتظار کرتا تو صبر کرتا، جب تو صبر کرتا تو پھر دیکھ میں تیرے پر کیا اپنے نوازشوں کی رحمتوں کی بارش کرتا۔ تو اسی طرف ہے۔ اچھا، بلکہ خیر و شر کا ایسے متہم نہ کرو، بلکہ خیر و شر کا اظہار کرو، کیونکہ تمہارے گمان کے مطابق بغیر نعمت کے شکر کرنے کا جھوٹ، بغیر نعمت کے شکر کرنے کا جھوٹ تمہارے سچ اور حال کی شکایت کرنے سے بہتر ہے۔ بھائی اگر میں بھوکا ہوں اور لوگ مجھے کیا حال ہے، بولے الحمدللہ، تو یہ ظاہر میں تو جھوٹ ہے، مگر بولے یہ جھوٹ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بھوکا ہوں بول کے اللہ کی شکایت کرنے سے تو اچھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکایت سے تو یہ جھوٹ اچھا ہے کہ بھئی میں کہیں کو بولوں میں بھوکا ہوں، میں کیوں بولوں میں پریشان حال ہوں، اس لیے کہ یہ میرے رب کا معاملہ ہے۔ تو کیا میں اتنا کمزور بندہ ہوں کہ میں اپنے رب کی شکایت لوگوں کے سامنے کروں؟ میں نہیں کرتا۔ تو یہ جھوٹ بھی جو ہے وہ شکایت سے بہتر ہے۔ یعنی جھوٹ کیسے ہوگا یہ؟ کیونکہ نعمت کا وجود یقینی ہے، کوئی شخص بھی کسی لمحہ بھی نعمت خداوندی سے خالی نہیں۔ کوئی شخص بھی کسی لمحہ بھی
نعمت خداوندی سے خالی نہیں، ارشاد خداوندی ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم شمار نہیں کر سکو گے، تم شمار نہیں کر سکو گے، بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے، اگر علم ہو بھی تو ناشکری کا غلبہ اور ظلمت طاری ہونے کی وجہ سے ان پر نظر انصاف نہیں پڑتی۔ میں آپ کے ہاتھ کے متعلق کس کے سامنے فریاد کروں؟ میں تو صرف آپ کے ہاتھ سے انصاف کا خواہاں ہوں، میں آپ کے انصاف کا طلبگار ہوں، میں کوئی شکایت کیسا کر سکتا ہوں؟ تو اب یہ جب ایسا بتایا کہ بے شمار نعمت ایسی ہے، تو اس کے اوپر شاید مولانا حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ جو ہے اپنی گلستان شریف میں کئی واقعہ لکھے کہ بندہ جو ہے تو خدا کا شکر نہیں ادا کر سکتا، بولے کہ ایک لمحے میں 70 مرتبہ جو ہے سانس آتی جاتی ہے، یعنی فریکشن آف اے سیکنڈ کے اندر وہ سانس کی روانی اتنی مرتبہ ہوتی ہے، تو تم اتنی مرتبہ تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جو سانس اندر گئی رک گئی تمہارا دم تم ختم ہو جاتے، جو سانس باہر آئی اندر نہیں گئی تو تم ختم ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ کا نعمتوں کا کیسا حساب کروں گا میں تو اس کے نعمتوں کا شکر کر ہی نہیں سکتا۔ وہ کریم و غفور ہے جو اپنی رحمت سے ہمارے کو زندہ رکھا، ورنہ یعنی ہمارا حال تو یہ ہے کہ جیسے ایک جگہ اور شیخ سعدی فرمایا کہ بولے دیکھو اللہ کی ہر مخلوق، اور وہ جھاڑ ہو کہ پہاڑ ہو کہ پتے ہو کہ ہر کوئی ہے، جانور ہو، وہ اس کی عبادت میں مصروف ہے، ہر کوئی اس کی عبادت میں مصروف ہے، اور شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری، اور تو اشرف المخلوقات ہو کے تو انصاف پہ نہیں چلتا۔ یہ انصاف کی شرط نہیں ہے کہ تو نافرمانی کرے، وہ مخلوق جو تیرے سے ادنا درجے کی ہے وہ تو اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، وہ جو ذمہ داری ان کو دی گئی تو وہ جو ہے وہ اپنے اس کی تسبیح و تحلیل میں جو ہے مصروف ہے، اور تو انسان ہو کے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا، تو یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ تو انصاف کے خلاف ہے کہ تو فرما برداری نہ کرے۔ تمہیں چاہیے کہ مخلوق میں سے کسی کے ساتھ سکون حاصل نہ کرو۔ کیا مطلب؟ میں جو سب رکھو مگر میرا ہر معاملہ میرے رب کے ساتھ، آپ کی کوئی مدد کرتا ہے آپ ظاہر میں اس کا شکریہ ادا کر دو، مگر نظر اللہ پہ رکھو، کیوں؟ اللہ کی مرضی کے بغیر انہیں میری مدد نہیں کر سکتا، جو مدد بھی کرنے کے لیے جو ہاتھ آگے آئے تو وہ اس کی مرضی، یہ اس کی طرف سے حکم ہوا تو میری مدد ہوئی، ورنہ اس کے حکم کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر میں ان سے آپ سکون حاصل کر لیے تو پھر معاملہ بگڑ جاتا۔ سکون تو میرے کو تیری یاد میں ہے، میں ہر ایک سے محبت سے ملوں گا، عشق کروں گا، شکر ادا کر لوں گا، سب کروں گا زبانیں، مگر ہر چیز کا اصل میں اللہ کی طرف، ہر چیز کی اصل میں اللہ کی طرف لوٹاؤں گا، کہ جو بھی ہوتا ہے وہ تیری مرضی اور تیرے منشا کے مطابق اس کے خلاف ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ تو جب اس طریقے سے تمہاری طبیعت ہو جائیں گی تو تم کو مخلوق سے کسی کے ساتھ سکون نہیں ملے گا، ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے کو، اس لیے کہ جب ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تو پھر اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ تعلقات نہیں تعلقات رکھو، میل جول رکھو، جیسے احکام شرع ہے تمام، دوستی کرو، دوستی نبھاؤ، یہ تمام چیزیں ہیں، مگر ہر چیز کی اصل اللہ کی طرف، کہ دوست کی محبت بھی خدا کی طرف سے وہ ترغیب ہے تو میرے سے وہ محبت کرا۔ تو جب اس طریقے سے ہر اچھی چیز کو جب اللہ سبحانہ
اور جہاں پہ برائی ہوتی ہے تو وہ اپنے نفس کی طرف غور کرو کہ میرے نفس کی جو ہے، اب اس نفس کی اصلاح میں لگ جاؤ آپ۔ تو یہ کب پیدا ہوتا؟ جب آپ ہر لمحہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اپنے ہر عمل پہ، ایک ایک حرکت کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ سے سکون حاصل کرو، کسی سے الفت نہ پکڑو اور کسی کو اپنے حال پر اطلاع نہ دو، ہاں، بلکہ تمہارا انس و سکون اس سے ہونا چاہیے اور شکوہ بھی اسی کی بارگاہ، تیرے سے کروں گا میں لڑائی جھگڑا بھی بہت دیوانوں کی گفتگو، اگر لڑائی جھگڑا بھی کرا تو آپ سے کر لیتا ہوں، میں کسی کے بعد آپ کی شکایت لے کے نہیں جاتا، میں اپنا حال کسی کے سامنے بول کے میں آپ کی شکایت نہیں کر سکتا، نہیں، میں بول ہی نہیں سکتا اپنا حال، میرا ہر معاملہ آپ کے ساتھ ہے، کسی دوسرے کی طرف نہ دیکھو۔ کیا مطلب؟ اچھا، کسی دوسرے کی طرف نہ دیکھو یعنی غیر اللہ سے مراد کیا ہے؟ غیر اللہ سے مراد کیا ہے؟ کسی غیر اللہ کی طرف نہ دیکھو جس کا بارگاہ خداوندی سے تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دوست اور مقربین غیر میں داخل نہیں ہیں۔ یہ لوگ جو ہم کو سمجھاتے نا کہ بھئی یہ اللہ ہے، یہ جب بھی صحابہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ لوگ جو ہے یہ غیر اللہ ہے، نہیں، یہ غیر اللہ میں داخل نہیں ہے، یہ لوگ غیر اللہ میں داخل نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی فنائیت کے بعد اب ان کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف محبت کی ایک راہ بتا رہا ہمارے کو، ان کا وجود، ان کی خبر بھی ہم کو اشارہ کر رہی کہ خدا کی طرف چلو، اس لیے کہ اس کی محبت میں یہ مرتبہ حاصل ہوتا، اس کی عبادت میں، اس کے اخلاص میں، اس کے ساتھ محبت میں یہ مقام حاصل ہوتا۔ تو غیر کہاں ہوا؟ غیر یہ ہے کہ جو خدا سے میرے کو ہٹائے، خدا سے جو دور کرے وہ خدا کا غیر ہے، خدا سے ملانے والا خدا کا غیر کیسا ہوتا؟ یہ تو خدا سے ملانے والے ہیں، کیونکہ جب اولیاء کے ذکر کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا، جہاں ذکر آیا اولیاء کا تو فوراً یہ کہ وہ اللہ کے دوست ہے، جب اللہ کے دوست ہے تو ان کے بعد اللہ ہی ملتا، ان کے بعد اللہ کے سوا کیا ملیں گا؟ اس لیے کہ انہوں جیتے جی، اور اس کے اوپر جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب بیان فرما دیے، بولے کہ بھئی یہ معین الدین ذرہ صفت، یہ معین ذرہ صفت، معین الدین کی صفت کیا؟ ایک ذرہ ہے، رفت پہ نور ازل، یعنی چل پڑا اللہ کے ساتھ، نور ازل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، تو چل پڑا ان کے ساتھ۔ اب جب ان کے ساتھ چل ہو گیا تو کیا ہوا؟ نہ طلوع ہو، نہ غروب ہو، نہ زوال دیدن، اب نہ ہمارے لیے طلوع ہونا ہے، نہ غروب ہونا ہے، نہ زوال ہے۔ اب یہ شان تو اللہ کی ہے، یہ شان تو اللہ کی ہے، اور یہ خود سرکار غریب نواز فرما رہے کہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ہم فنا ہو جاتے ہیں اس کی محبت میں، اب جو باقی ہے وہ اللہ ہے، ہم تو فنا ہو گئے، ہم تو اپنے آپ کو اس کی محبت میں فنا کر دیے، اب ہمارا وجود جو ہے صرف اور صرف خالصتاً اس کی یاد کا نشان بن گیا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک آدمی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے اور ٹوپی ہے، تو آپ کو یقین ہو جاتا کہ یہ مسلمان نیک آدمی ہے۔ اب انہیں نیک ہے یا نہیں ہے وہ نہیں، مگر انہیں اپنی چہرے کی داڑھی اور ٹوپی سے آپ کو اسلام کی طرف رہبری کر رہا، ظاہر میں صرف ظاہری لباس سے اسلامی پہن کے انہیں آپ کو اللہ کی طرف رہبری کر رہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صورت ایسی بنانا ہے۔ اب جو
جو خود ذات سے فنا ہو جاتے ہیں تو وہاں تو بالکل سوائے اللہ کے کچھ بھی نہیں رہتا، نام رہتا بس۔ شان خدا کی ہوتی ہے، شان صرف خدا کی ہوتی ہے، اس لیے کہ اب یہ لوگ ہم کو جو سمجھانے جاتے ہیں تو کیا ہم اتنے کم عقل ہیں کہ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ خبر سنانے کے قابل ہوتی؟ نہیں، خبر میں یہ طاقت نہیں ہوتی۔ پھر اب جو طاقت ہے وہ کیا ہے؟ تو بولے وہ اس شان کی طاقت ہے جو خبر والے سے تعلق ہے۔ تو اسی لیے فرما رہے ہیں کہ یہ یعنی دوست اور مقربین غیر میں داخل نہیں ہیں، اس حیثیت سے ان کی طرف توجہ عین خدا کی طرف توجہ ہے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں یہ بات؟ مقالے کی شرح میں شاہ محدث دہلوی، شاہ عبداللہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں یہ بات۔ بر صغیر میں ان سے بڑا کوئی محدث نہیں آیا۔ قریب آج سے 500 سال کے قریب جو ہے اکبر اعظم کے دور حکومت میں انہوں دین الہی کے خلاف حدیث کا درس دیتے دلی میں آ کے بیٹھے۔ تو اب جتنے بھی محدث ہیں سب اس کی بہت بات کیا ہے۔ تو اتنا بڑا محدث اتنی بڑی ذمہ داری سے، کیونکہ محدث ہے، بغیر دلیل کے وہ لوگ بات نہیں کر سکتے۔ تو شاعر ہے، چلو اپنی شاعری میں بول دی الگ بات ہے تو وہ پکا، مگر جب اگر کوئی محدث اور مفتی جو عالم جب کوئی بات بولتا ہے تو اس کے پیچھے دلیل کے بغیر وہ نہیں کر سکتا۔ یہ ان کے علم کا تقاضا ہے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اچھا نہ دیکھو، کیونکہ سود و زیاں یعنی نقصان و نفع، اچھا نہیں، اور کیونکہ سود و زیاں یعنی فائدہ اور نفع و نقصان، عزت و ذلت، بلندی دینا اور پستی میں گرانا اور فخر و غنا اسی کی طرف سے ہے، اور حرکت و سکون وہی دے سکتا ہے۔ تمام اشیاء اس کی مخلوق ہے اور اس کے قبضے اور اختیار میں ہے، یہ اس کے حکم و اجازت سے چلتی ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقررہ مدت تک، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقررہ مدت تک جاری رہتی ہے، اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک اندازے کے مطابق ہے، یعنی جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس نے ہر حادث کا وقت یعنی ہر واقعہ ہونے کا حادث کا وقت معین اور جگہ مخصوص و مقرر فرما رکھی ہے، اس کے لیے اسباب مہیا فرما دیے ہیں جنہیں ان کے اقتضاء کے مطابق پہنچا دیتا ہے، اور تمام اسباب و مسببات اس کی قدرت اور ارادے سے واقع ہوتے ہیں، وہی ان پر مؤثر ہے، اس پہ اثر کرنے والا اللہ کی ذات ہے اور انہیں قائم رکھتا ہے۔ کبھی چیز اس کی قدرت کے معارض و تنازع کرنے والی نہیں ہوتی، جو بھی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اور اس کے حکم سے ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جس کو اس نے مؤخر کر دیا یعنی آگے کر دیا، اسے کوئی مقدم کرنے والا نہیں، اس کو کوئی پہلے کرنے والا نہیں، اور جسے اس نے مقدم کر دیا اور جس کو پہلے کر دیا اسے پیچھے ہٹانے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر اللہ تعالیٰ تجھے کسی نقصان میں مبتلا کر دے تو اسے کھولنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، اور وہ اگر تیری بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل و کرم کو رد کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ بیان ہو رہا۔ اگر تم عافیت اور نعمت کے باوجود
اپنی دانستہ کور چشمی کی بنا پر اور انہیں حقیر جانتے ہوئے اور زیادہ طلب کی خاطر اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرو گے تو وہ تم پر غضب نازل کرتے ہوئے انہیں زائل کر دے گا۔ یعنی عافیت، یعنی امراض و بلیات و مکروہات وغیرہ سے عافیت ہونا، اور نعمت کے باوجود یعنی اگرچہ خلیل ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ انہیں زائل کر دے گا، یعنی نعمت و عافیت کو زائل کر دے گا اگر تم اس کی باتوں کو حقیر جانو۔ اور اب تمہارا شکوہ بجا ہوگا، یعنی نعمت و عافیت کے باوجود بلا و محنت کا شکوہ کرتے ہو تو وہ تمہاری شکایت، الزام اور کفران نعمت پر بطور زجر انہیں واپس لے لے گا۔ تمہاری تکلیف دوگنا اور سزا سخت ہو جائے گی، اور خدائی غضب و قہر اور دشمنی میں آ جاؤ گے اور نظر عنایت سے گرا دے گا، نظر عنایت سے گرا دے گا۔ تمہیں چاہیے کہ اگرچہ تمہارے جسم کے قینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو بھی شکوہ نہ کرو۔ اس بارے میں امام ابو القاسم القشیری صوفیہ کے پاس بہت بڑی کتاب ہے رسالت قشیریہ، تو انہی کی ہے۔ تو امام ابو القاسم القشیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، استاد ابو علی دقاق علیہ الرحمہ آخر عمر میں جب سخت علیل ہو گئے تو فرمایا کہ اوقات حکم میں حفاظت توحید تائید الہی کی علامات و امارات سے ہے۔ اس کے بعد اس بات کی تشریح اور اپنے حال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر اجرائے حکم میں قدرت کی قینچیوں سے تمہیں پارا پارا ہی کیوں نہ کر دیا جائے پھر بھی راضی اور ساکن رہنا چاہیے، کسی قسم کی حرکت اور پریشانی کا اظہار نہیں چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، مگر چونکہ پیرانے پیر سرکار کا قول ہے اور ہم ان کے غلام ہیں تو ہمارے لیے کم سے کم اللہ وہ دن نہ لائے کہ وہ قینچیاں وغیرہ، یا ہم تو چھوٹی معمولی سی حرکت کے اوپر بھی تاب لانے کے قابل نہیں ہیں، تو اتنی بڑی آزمائش سے تو ہمارے لیے گزرنا بہت مشکل ہے۔ مگر اب چونکہ سمجھنے کی خاطر یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ ہر معاملے کو، اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جاؤ۔ غیروں سے بولتے پھرنے میں بے عزتی ہے، کوئی عزت نہیں ہے اس میں۔ اپنے راز کو اپنے ساتھ رکھو، اور میرا ایمان ہے یہ بات کا، آپ اپنی پریشانیوں کو جب اپنے تئیں رکھیں گے وہ پریشانی جلدی حل ہو جاتی ہے۔ جہاں اس کا اظہار کرنا شروع کرتے ہو پریشانی اس میں جو ہے تعطل پیدا ہو جاتا ہوں، وہ اب لمبی ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے کہ آپ دوست سے جو ہے جھگڑا کر کے بیٹھ گئے، آپ دوست کی شکوہ شکایتیں لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا معاملہ بگڑ جاتا۔ تو اب یہ چونکہ اتنے بڑے سرکار کی بات ہے تو اب ہم کو سمجھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو، تو چونکہ یہ بہت لمبا طویل مقالہ ہے تو آج ہم یہاں تک ہی اس پر اکتفا کریں گے، انشاءاللہ آئندہ اس کو جاری رکھیں گے۔ پروردگار صدقے میں نبی کریم علیہ السلام کے، ان کے اہل بیت اطہار صحابہ کرام کے، اور خصوصاً میرے آقا میرے مولا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل ہم کو ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، ہماری
حاجتوں کو پوری فرمائے، اور ہم کو جیسا حکم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکوے اور شکایت سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی خدا راضی رہنے کی صلاحیت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر عمل پہ ہم کو صدق دل سے راضی رہنا اور اسی کی طرف رجوع رہنا، اسی سے جو ہے امداد طلب کرنے کی تلقین عطا فرمائے، اس کے غیر سے ہم کو جو ہے دور رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہماری ان باتوں کو قبول کرے، ہماری ان دعاؤں کو قبول کرے، اور ہماری سیاہی کو، دل کی سیاہی کو مٹا دے، اور اس کلام پاک کی برکت سے ہمارے قلوب میں نور پیدا فرما دے، اور ہمارے ظاہر اور باطن میں یکسانیت پیدا کر دے، ہمارے قول اور ہمارے عمل میں یکسانیت ہو، اس میں نفاق نہ ہو۔ اللہ ہم کو نفاق سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین والطاہرین، خصوصاً علی سیدنا و مرشدنا ابا محمد میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعلی جمیع شیوخ الکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔